अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरे सामने बैठी हुई औरत मुझे कहीं से भी कातला नहीं लग रही थी। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी सास को खाने में जहर देकर मार डाला है। मैं अभी उससे तफ्तीश करने ही वाला था कि मुझे आला अफसर का फ़ोन आया। उसने कहा कि इस औरत को कातिल साबित कर दो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं हैरान था जब भी वो औरत मुस्कुराकर ऐसी बात कर गई कि मेरे होश उड़ गए। मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठा हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था मैं भूल भी नहीं सकता। मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं घर पर वक्त नहीं दे पा रहा था। चंद लम्हे मजीद बीते थे और मेरा फ़ोन बज उठा था। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो थाने से कॉल आ रही थी। मैंने जब्त से आंखें बंद की। इस ड्यूटी ने मुझसे मेरा खानदान छीन लिया था। मुझे मालूम था मेरी बीवी इतनी आसानी से राजी नहीं होगी और अब और वाज़े तौर पर कह गई थी कि मैं तुमसे तलाक लूंगी क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे नज़दीक सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही अहम है। बीवी बच्चे जाएं भाड़ में। अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक बेटे से नवाजा था। हम एक दूसरे की तैयारी कर रहे थे लेकिन न जाने क्यों मेरी बीवी के रंग ढंग अचानक ही तब्दील हो गए थे। मैंने फिलहाल अपनी तमाम सोचों को झटक कर फोन रिसीव किया और अभी हेलो ही कहा था जब हवलदार की आवाज गूंजी, साहब आप जल्दी से थाने पहुंच जाएं, कुछ देर में डीएसपी साहब आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से ताकीद की है कि आप थाने में होने चाहिए। हवलदार की बात सुनकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। हैरत से बोला, लेकिन क्यों? डीएसपी साहब को अभी थोड़ी आना था, वो तो अगले हफ्ते आने वाले थे। जबकि वो फौरन बोला, सर एक मुजरम आई है, न जाने कौन है, अंदर बंद कर दिया गया है, शायद उसी का केस आपसे सर जेरे बहस लाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने अच्छा बोला था और फोन काट दिया था। कुछ देर सोचकर मैंने अब फोन अपनी बीवी को घुमाया था मगर उसने फौरन ही मेरी कॉल काट दी थी। अचानक से जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं फौरन थाने की तरफ बढ़ गया था। मेरी बीवी को राजी कर लेना मुश्किल था लेकिन फिलहाल मैं अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकता था। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो मैं अपने घर का चूल्हा कैसे जलाता, ये बात मेरी बीवी को समझ आ ही नहीं रही थी। एक मुख्तसर मुसाफिर तय करके मैं थाने पहुंच गया था। दरवाजे पर खड़ा हवलदार मुझे देखते ही सलाम करके बोला, साहब डीएसपी साहब आपके ऑफिस में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सबसे आंखें बंद की थीं। मुझे मालूम था बिला वजह उनकी ढेरों ढेर बातें मुझे सुनने को मिलेंगी और उस वक्त मैं इतना परेशान था कि फिलहाल मेरा किसी से बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं गर्दन हिलाकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो तंजिया बोले, हाँ हाँ जनाब आपके लिए ही तो हम बैठे, क्या आप सरकार आए तो हम बात करें। जबकि मैं फौरन उन्हें सल्यूट करते हुए बोला, सर माजरत चाहता हूँ, एक ज़ाती काम में फंस गया था, आप बैठे हम बात शुरू करते हैं, आप कुछ लेंगे? जबकि वो बोले, बहुत कुछ ले लिया है, तुम्हारा थाना नहीं बल्कि ये चिड़ियाघर है। अभी कुछ देर पहले आया था तो तुम्हारी बीवी यहाँ पर हंगामा कर रही थी। अपने घर के मामलात को अपने तक महदूद रखो, समझ आई? जबकि मैं बेयकीन नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, क्या मतलब? मेरी बीवी यहाँ पर आई थी? जबकि वो बोले, जब तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? जबकि मैं फौरन ही झिंप गया था और उनको देखते हुए बोला, सर हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई है, खैर मैं मामला सुलझा लूंगा। आप मुझे बताएं कौन सा केस आप ज़ेहिर बहस लाने वाले हैं? जबकि वो मुझे देखते हुए बोले, हाँ बैठो काशिफ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनका अंदाज अब बिल्कुल ठीक हो गया था। मैंने गहरी सांस दी और अपनी कुर्सी संभाल ली थी जबकि वो अपने बैग से एक फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, उस औरत का नाम गुलजार बेग है, उम्र 34 साल है,
اوپر سے آرڈر ہے، کسی بھی طرح سے اسے قاتلہ ظاہر کر کے پھانسی کے پھندے تک ہمیں پہنچانا ہے، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جبکہ میں فوراً بولا، کیا مطلب؟ کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے جو ہم اسے قاتلہ بنا دیں؟ میں نے فائل کھولی تو سامنے ہی ایک معصوم لڑکی کی تصویر تھی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قاتلہ ہے۔ جبکہ صاحب فوراً بولے، میری بات غور سے سنو، الٹے سیدھے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میری بات تم غور سے سنو۔ اس عورت پر کافی انعامی رقم رکھی گئی ہے جو خفیہ طور پر انسپیکٹر کو ملے گی جو یہ کام کرے گا۔ میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اب جو انعامی رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا آدھا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ تم مجرم سے اس کا جرم قبول کروانے میں ماہر ہو۔ اب یہ تم پر ہے، اس عورت کو کسی بھی طرح بیان دینے پر قائل کر لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہیں اچھی خاصی رقم ملے گی جس سے تم اپنی ایک بہترین زندگی بنا سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، سر یہ رشوت ہے اور یہ غلط بات ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولے، رشوت ہے یا نہیں اس بات کو تم چھوڑ دو، صرف اور صرف ابھی اپنے مقصد کے بارے میں سوچو۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، جو کہا گیا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اچھی خبر کی رپورٹ چاہیے، اور ہاں، اپنے ذاتی معاملات جلد سے جلد سلجھا لو۔ اگر معاملہ تمہارا ہیڈ کوارٹر تک گیا تو بلا وجہ تمہاری بدنامی ہوگی، تمہاری اس حرکت پر تمہیں سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، جو بھی معاملات ہیں گھر کی 4 دیواری میں حل کریں یا پھر کسی باہر ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر، لیکن تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں سلیوٹ کیا، جبکہ وہ سر ہلا کر اپنا بیگ اٹھائے چلے گئے تھے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے اپنے جھمیلے میرے سر پر ناچ رہے تھے اور اب ایک نئی مصیبت میرے سر پر ڈال دی گئی تھی۔ نہ جانے اس معصوم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جو بلا وجہ اس کو قاتلہ ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں خاموشی سے اپنے کیبن میں بیٹھا انہی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پھر اپنا موبائل اٹھا کر میں نے اپنی بیوی کو فون لگایا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میں نے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ میرے قدم اب بے اختیاری طور پر ڈیمانڈ روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہی حکم دے دیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈیمانڈ روم میں پہنچا دیا جائے۔ چند لمحے بعد ڈیمانڈ روم کے دروازے پر تھا۔ میں اب اس لڑکی سے ملاقات کرنے والا تھا جس کے سر پر گناہ ڈالا جا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، سفید شلوار قمیض لال حجاب کی صورت میں دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ سر جھکائے وہ واقعی کوئی معصوم لڑکی لگ رہی تھی۔ اندر جاتے ہی میں نے غصے سے اپنی لاٹھی ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں اس پر اپنی دھاک جمانا چاہتا تھا تاکہ پہلے ہی وہ سہم جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے خاموش نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی، سینے پر ہاتھ باندھ کر مجھے سنجیدگی سے دیکھنے لگی تھی، جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، سیدھی ہو کر بیٹھو، میرے سامنے اکڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 2 منٹ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ نہایت سادگی سے بولی، میرا دماغ پہلے ہی درست ہے، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے صرف اتنا بتائیں۔ میں اس کی بات سن کر بولا، قتل کرتی ہو اور اوپر سے ڈرامے کرتی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، کس کا قتل کیا ہے میں نے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ لڑکی پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی۔ یکدم مجھے ایک جھٹکا لگا تھا۔ میں اپنی الجھنوں میں اتنا پھنسا ہوا تھا کہ ڈی ایس پی صاحب سے یہ پوچھنا ہی بھول گیا تھا کہ قتل ہوا کس کا ہے، اس لڑکی کو کس کے قتل کے جرم میں لایا گیا ہے، اور اب جو اتنی بڑی رقم کی بات کر رہے ہیں یہ مجھے کون دے گا؟ چند لمحے کے لیے میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا
उसी पल मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। मैंने देखा तो डीएसपी साहब का नंबर जगमगा रहा था। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी साहब तरफ से वो फौरन बोले 50 लाख की रकम की ऑफर मिली है, तो मिस्टर हर हाल में इसको कातला जाहिर करो। वो मजीद कुछ कहते इससे पहले ही मैं बोला, सर एक सेकंड, मुझे आपसे बात करनी है। मगर वो फौरन बोले, तुम मामला संभाल लो, मैं अभी मसरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ, अभी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। ये कहते उन्होंने मोबाइल फोन बंद कर दिया। जबकि मैंने एक नज़र मोड़कर उस लड़की को देखा। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मुझे देखते हुए बोली, उम्मीद नहीं थी एसपी साहब, आप इतने गाफिल होंगे कि आपको ये तक नहीं पता कि मैंने कत्ल किसका किया है, मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है। हमारे पुलिस अफसरान इतने गाफिल हैं, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो लड़की जो बात बोली उसे सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा था और उसको देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी निजी बात कैसे मालूम? जबकि वो बेख्तियार बोली, बेहतर होगा पहले आप जाकर असल कातिल को पकड़ें, उसके बाद मेरे पास आना। अगर मेरे साथ नाइंसाफी करने की तुमने जुर्रत भी की तो याद रखना तुम्हारी वर्दी भी नहीं रहेगी और तुम यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। जबकि मैं उसको फटी फटी नजरों से देख रहा था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतने निजी मामला इसको मालूम होगा। मैं अपना चेहरा छुपा कर घबराया घबराया डिमांड रूम से सीधा अपने केबिन में आया। कुछ देर तक मैं घबराहट के आलम में इधर उधर टहलता रहा और फिर फौरन ही पानी का गिलास उठाकर मैंने अपने लबों से लगाया था। ये कैसे हो सकता है? इस हकीकत के बारे में सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को पता है। आज तक मैंने ये बात अपनी मां तक को नहीं पता चलने दी। फिर इस औरत को कैसे मालूम हुई? क्या मेरी बीवी इसको जानती है? यकदम मुझे इस ख्याल ने बेचैन कर दिया। मैंने फौरन अपनी टोपी वगैरह उठाई थी। गाड़ी की चाबी लिए मैं सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया। अब बेगम से मुलाकात करना बेहद जरूरी हो गया था। लड़ाई झगड़ा मैं भूल चुका था। अगर मेरा ये निजी मामला सोशल मीडिया पर या किसी भी बड़े अफसर को मालूम हुआ तो वो वाकई मुआशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मुझसे मेरी वर्दी भी छीन ली जाएगी और मेरे नाम को भी रुस्वा कर दिया जाएगा। मुझे किसी अदारे में नौकरी नहीं मिलेगी। ये सोचकर ही मेरे माथे पर पसीने आ गए थे। मैं घबराहट के आलम में 200 की रफ्तार पर ड्राइव कर रहा था। कहने को मैं पुलिस अफसर था, मुझ पर ट्रैफिक के कानून तोड़ने का कोई हक नहीं था, मगर उस वक्त मेरी हालत एक ऐसे इंसान की मानिद हो रही थी जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ खाई ही खाई थी। एक लंबी मुसाफिर तय करके मैं अपने ससुराल पहुंच गया था। मैंने डोर बेल बजाई तो मेरी साली ने दरवाज़ा खोला था और उसको देखते हुए मैं फौरन बोला, तुम्हारी बहन कहाँ पर है? जबकि वो सर नफी में हिलाते हुए बोली, बाजी यहाँ तो नहीं आई। क्यों, कुछ हुआ है जीजू? जबकि मैं फौरन बोला, झूठ मत बोलो, कहाँ है तुम्हारी बाजी? अंदर ही है ना? मैंने अपनी साली को एक तरफ धकेला था। फौरन ही घबराहट के आलम में अंदर दाखिल हो गया था। घर के अंदर आते ही मैं जोर जोर से चीखना शुरू हो गया था, नरमीन बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। कहाँ पर हो तुम? लेकिन वो वाकई इस घर में मौजूद नहीं थी कि चंद वाशरूम, सारे कमरे, हत्ता के छत तक देख ली थी, मगर वो कहीं पर भी नहीं थी। मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी और मुझे इतनी परेशानी में मुब्तला देखकर वो भी बोली, हुआ क्या है दामाद जी, सब खैरियत है? कहाँ पर है मेरी बेटी? जबकि मैं गुस्से से बोला, हम दोनों का झगड़ा हो गया था, वो लड़कर आपके घर के लिए निकली थी मगर वो मेरे थाने पहुंच गई। इसके बाद क्या वो यहां पर नहीं आई? जबकि वो बोली, सुबह से ना उसका फोन आया है ना हमारी उससे कोई बात हुई है, वो यहां पर हरगिज नहीं आई। उनकी बात सुनकर मुझे अब परेशानी होने लगी थी। मुझे हर कीमत पर अपनी बीवी से मुलाकात करनी थी। अगर उससे मुलाकात नहीं हुई तो सब कुछ तबाह हो सकता था।
آخر اس لڑکی تک میرا راز پہنچا کیسے؟ میں نے فوراً اپنی سالی کو دیکھا اور گھبراہٹ کے عالم میں بولا، فوراً اپنی بہن کو فون کرو، اس سے پوچھو کہ وہ کہاں پر ہے۔ جبکہ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا، موبائل لینے کمرے میں چلی گئی تھی، میں ایک بار پھر اپنا سر تھام کر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ میری ساس میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، وہ مل جائے گی، تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ کوئی بات ہو گئی ہے؟ جبکہ میں انہیں جواب تک نہیں دے پایا تھا۔ میری حالت واقعی ایسی ہو رہی تھی جیسے میں ابھی کٹ کے مر جاؤں گا۔ زندگی اتنی مشکل ہو سکتی ہے، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اب افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا گہرا راز اپنی بیوی کو بتایا ہی کیوں۔ چند لمحے بعد میری سالی اپنا موبائل فون لے کر باہر آ گئی تھی اور میرے سامنے اپنی بہن کو فون لگایا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس کا فون بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ مجھے اب سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ایک ذاتی آدمی کو فون کیا جو آرام سے لوگوں کی لوکیشن نکال لیتا تھا۔ میں نے اسے نمبر وغیرہ دیا تھا، جلد سے جلد اسے ہدایت دی تھی کہ اس نمبر کی لوکیشن نکالو، مجھے پہنچنا ہے۔ چند لمحے بعد اس نے مجھے لوکیشن سینڈ کر دی تھی اور تاکید بھی کی تھی کہ صاحب آپ اس طرف نہ جائیں، نہ جانے کیوں ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، چاروں طرف سنسان روڈ ہے، آپ کی بیوی یہاں پر کیوں جائے گی؟ یقیناً ان کا موبائل ہے وہاں پر، صرف انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے وہ غائب ہوئی ہیں۔ جبکہ میں فوراً اسے لتاڑ کر اپنی جیپ لیے اسی راستے کی طرف گامزن ہو گیا تھا جہاں کی لوکیشن مجھے بھیجی گئی تھی۔ گاڑی چل رہی تھی لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس سنسان روڈ پر آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنا موبائل لیے گاڑی سے اترا، سامنے روڈ کی طرف کا سگنل آ رہا تھا اور میں فوراً اس طرف بڑھ گیا، مگر اگلے ہی لمحے میں اپنا سر تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی کا موبائل وہیں پڑا ہوا تھا لیکن وہ خود وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے آدمی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میری بیوی ایسا کیوں کر رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرا بیٹا بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا، کہیں میری بیوی اور بچہ کسی مشکل میں تو نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے موبائل فون اٹھا لیا تھا اور اب سیدھا تھانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، تمام گڑبڑ اس گلزار نامی عورت سے جڑ رہی تھی جس کو آج تھانے میں ایک قاتلہ کہہ کر لایا گیا تھا۔ فوراً اپنے کیبن میں آیا تھا اور اس فائل کو اٹھا کر کھولا تھا کیونکہ اسی میں معلوم ہو سکتا تھا آخر اس نے قتل کس کا کیا ہے، اور جب میں نے نام پڑھا تو میں وہیں سر تھام کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کو کمشنر کے بیٹے کے قتل کے الزام میں لایا گیا تھا۔ چند لمحے کے لیے میں سانس لینا بھول گیا تھا، یعنی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ مجھے اب بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تھے، ڈی ایس پی صاحب کا فون آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو وہ فوراً بولے، ہاں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کس کا قتل ہوا ہے؟ دراصل کمشنر کے بیٹے کا قتل ہوا ہے، لیکن اس بات کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ قتل کسی اور نے کیا ہے، لیکن الزام کمشنر چاہتا ہے کہ اس لڑکی پر لگایا جائے۔ لیکن کیوں، یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، مگر کمشنر کا کہنا ہے کہ ہر حال میں اس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، سر میری بیوی اور بچہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ تھانے سے نکلنے کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے لوکیشن نکالی مگر وہ بھی ایک سنسان روڈ کی تھی جہاں پر میری بیوی کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ سر مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کا میری بیوی سے بھی کوئی لینا دینا ہے۔ آج اچانک اس کا لڑائی کرنا، پھر گلزار کا آنا، کچھ نہ کچھ کنیکشن ضرور ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولے، الٹی سیدھی باتیں مت کرو، تمہاری بیوی جھگڑا کر کے گئی ہے، یقیناً اپنی کسی دوست کے گھر ہوگی،
یا پھر ماں کے گھر ہوگی۔ جبکہ میں فوراً بولا، سر میں سسرال گیا تھا لیکن میری بیوی وہاں پر نہیں ہے سر، پلیز ابھی گلزار کے کیس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن مجھے میری بیوی اور بچہ صحیح سلامت چاہیے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میری فیملی میں صرف یہ دو لوگ ہی ہیں۔ میری بات سن کر ڈی ایس پی صاحب بولے تھے، ہم تمہاری بات سمجھ رہے ہیں، مگر تم خود سوچو، اگر ہم نے کمشنر کا کیس حل نہیں کیا تو بے وجہ ہماری شامت آ جائے گی۔ تم ابھی گلزار کے کیس پر دھیان دو، ہم اندرونی طور پر تمہاری بیوی کا پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے جان چھڑوانے والے انداز میں موبائل فون بند کر دیا، جبکہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ میری بیوی تھی، میرے بچے کی ماں۔ مجھے دل ہی دل میں اب احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میری بیوی اور میری اولاد دونوں خطرے میں ہیں۔ میں کچھ سوچ کر حوالات کی طرف بڑھا تھا۔ اب گلزار ہی تھی جو تمام حقیقت سے پردہ چاک کر سکتی تھی۔ ایک کسی کو سب چیزیں معلوم تھیں۔ اگر وہ میرا اتنا نجی سچ جانتی تھی تو یقیناً وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ میری بیوی اور بچہ اس وقت کہاں پر ہوں گے۔ وہ عورت مجھے کوئی معمولی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ کمشنر آخر اس پر کیوں الزام ڈالنا چاہتا تھا، اور وہ اتنی ٹینشن کے باوجود اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی؟ ان سب چیزوں کے پیچھے صرف ایک بات تھی، اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا۔ جب بھی سب چیزیں اس سے جڑ رہی تھیں، میں حوالات میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو گلزار، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں بحفاظت میں یہاں سے نکال دوں، تمہیں کسی بھی قیمت پر قاتلہ نہ ٹھہراؤں، تو تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، میری بیوی اور میرا بیٹا اس وقت کہاں پر ہیں؟ مجھے معلوم ہے تمہیں سب کچھ پتا ہے۔ جب تم میرا اتنا نجی سچ جانتی ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا، کیونکہ میرا یہ سچ صرف میری بیوی کو پتا تھا، اور مجھے یقین ہے تمہیں میری بیوی کے ذریعے ہی یہ سچ معلوم ہوا ہے۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلایا، مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا دوسرا خیال بالکل درست ہے۔ تمہارا یہ نجی معاملہ مجھ تک تمہاری بیوی نے پہنچایا ہے، لیکن مجھے باخدا اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ تمہاری بیوی اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ میں اس کا بازو تھام کر غصے سے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے بولا، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ تمہارا یہ پرسکون انداز صاف جتا رہا ہے کہ تمہیں ہر حقیقت معلوم ہے۔ سچ سچ بتاؤ، میری بیوی اور بیٹا کہاں پر ہے؟ میری بات سن کر وہ دھیما مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بحفاظت چاہتے ہو تو سب سے پہلے ڈی ایس پی سے کہو کہ تم مجھے قاتلہ نہیں ٹھہراؤ گے، بلکہ تم سچ کا ساتھ دو گے، تمام ثبوت اکٹھے کرو گے اور کمشنر کو سزا دلواؤ گے، کیونکہ اس کے بیٹے کی قاتل میں نہیں، وہ خود ہے۔ جبکہ میں فوراً بولا، اگر میں ایسا کروں گا تو ڈی ایس پی یہ کیس کسی اور افسر کے ہاتھ میں دے دے گا، تمہیں ہر حال میں پھنسنا ہوگا، بہتر ہوگا تو میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ جبکہ وہ بولی، اگر میں نے ہمت پہلے مرحلے میں ہار دی تو بلا وجہ میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر میں تمہیں مہرا بناؤں گی تو میں خود بھی بچ سکتی ہوں، اور تمہارا راز بھی راز ہی رہے گا۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ عورت ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی۔ چند لمحے میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر واقعی میں ڈی ایس پی کو تمہارے کیس سے متعلق ثبوت اکٹھے بھی کر دوں تب بھی وہ کچھ نہیں کرے گا، میری آنکھوں کے سامنے تمام ثبوت کو آگ لگا دے گا، کیونکہ معاملہ کمشنر کا ہے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں۔ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ مت کرو کہ ساری زندگی کے لیے اس کے دماغ میں یہ خطرناک حادثہ بیٹھ جائے۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک تم ہی ہو جو مجھے ابھی فی الحال بچا سکتے ہو، تمہیں معلوم ہے میں نے خود کہا تھا
کہ میرا کیس تمہیں دیا جائے، کیونکہ تم رشوت لینے سے ڈرتے ہو، کسی بے گناہ کو گناہ گار ٹھہرانے سے خوف کھاتے ہو، ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہو۔ اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا اور کمشنر کو چیلنج کیا کہ میں جلد سے جلد چھوٹ کر بھی دکھاؤں گی اور اسے حوالات کے اندر بند بھی کرواؤں گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ میرے ساتھ تعاون کرو، ورنہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اگر تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے کو میں غائب کروا سکتی ہوں تو یاد رکھنا، تمہارا یہ نجی معاملہ سوشل میڈیا پر بھی چلا سکتی ہوں۔ پھر نہ تو تم بچو گے، نہ تمہاری یہ وردی، اور نہ ہی تمہاری بیوی اور بیٹا۔ اس عورت کی بات سن کر میں حوالات سے باہر آ گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن اس وقت میں بے حد مجبور تھا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری بیوی اور میرا بیٹا اس کے پاس تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بلا وجہ میں بری مصیبت میں پھنسا تھا۔ آج کا دن ہی میرے لیے خراب ثابت ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مار لیے تھے، اندر کے تمام اہلکاروں کو کھڑکا دیا تھا، مگر کسی کو بھی نہ میرے بچے کا پتہ چل رہا تھا نہ میری بیوی کا۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ میرا بچہ اور بیوی کہاں پر ہے۔ میرے سسرالی بھی کافی پریشان ہو گئے۔ میری ساس بہت بری طرح رو رہی تھی۔ آخر کو ان کی بیٹی کا سوال تھا، وہ کیوں نہ روتی؟ میں نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس کیس سے مجھے ہاتھ اٹھانا ہی تھا۔ میں نے فون کر کے ڈی ایس پی صاحب کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا، ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب میں اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اس کیس کو ہینڈل کیا تو میں اس لڑکی کو بے گناہ ثابت کروں گا، اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کو بے گناہ ثابت کرواؤں گا، تاکہ میری بیوی اور بچے محفوظ رہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، اس لڑکی کو ڈیمانڈ روم میں بھیج دو اور اس کی اچھے سے مرمت کرواؤ، تمہارے بیوی بچوں کا بھی بتائے گی اور بلا مقصد اس گناہ کو بھی قبول کرے گی۔ جبکہ میں اب بالکل ڈھیلا پڑ گیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ رات جیسے جیسے طویل ہوتی جا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک عورت ذات تھی، رات کے اندھیرے میں وہ کس طرح زندگی گزارے گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں ایک بار پھر گلزار کے سامنے پیش ہو گیا تھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں ایک پولیس افسر ہو کر تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ میری بیوی بچے کہاں پر ہیں؟ خدا کے لیے کچھ بھی ایسا مت کرو جس کے بعد میں کبھی خود سے نظریں نہ ملا پاؤں۔ آج میری بیوی نے ویسے بھی اس نوکری پر انگلی اٹھائی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں رہے گی، میں مر جاؤں گا۔ مجھے میری بیوی سے بہت محبت ہے، میرا بچہ اس کے پاس ہے۔ جبکہ گلزار مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا دونوں محفوظ ہیں۔ میں جب تک زندہ ہوں ان دونوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، مگر تمہیں مجھے بے گناہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا کر دیتے ہو تو میں تمہاری تمام مشکلات حل کروا دوں گی۔ میں اب تمہیں کچھ مزید معلومات دینا چاہتی ہوں جس سے تمہیں آسانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بھی اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں صرف اور صرف ایک مختصر کہانی سناؤں گی، جس کے بعد تم مجھ پر یقین کرو گے اور اس حساب سے تمام ثبوت اکٹھا کر کے ڈی ایس پی کے سامنے رکھوں گی اور اس کو جوش دلاؤں گی کہ وہ اس کیس کے خلاف کھڑا ہو۔ میرا وکیل باقی چیزیں سنبھال لے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کمشنر کی دوسری بیوی ہوں، ہماری شادی ہم آنگی سے ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے ان کی پہلی بیوی حیات ہے اور اس سے ان کے بچے بھی ہیں، لیکن ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں نے بھی ان سے شادی کر لی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ سب وہ اپنے بیٹے کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تمام جائیداد انہوں نے جذباتی ہو کر اپنے بیٹے کے نام کر دی، جس وجہ سے انہیں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کو ختم کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ شادی کر کے اولاد پیدا کرے، کیونکہ اگر اس کی اولاد ہو جاتی اور وہ اپنے بیٹے کو مار بھی دیتے تب بھی جائیداد ان کے پاس نہیں آتی، کہ پھر باپ کی جائیداد اس کے بچوں کو ملتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے مہرا بنایا کہ میں ایک ستیلی ماں ہوں، جوان ہوں تو یہ حرکت کر سکتی ہوں۔
میرا اور ان کے بیٹے کا تعلق کافی اچھا تھا۔ وہ لڑکا واقعی بہت نیک تھا۔ اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ کہنے کو میں نے اس کی ماں کا حق چھینا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ہمیشہ عزت سے پیش آتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرے باپ کا ہے۔ وہ توازن نہیں رکھ پائے۔ اگر ان میں ظرف ہوتا تو وہ امی کے ہوتے ہوئے کبھی آپ سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ ان کی بیوی ہیں۔ ہمارے لیے ایک عزت دار محترمہ۔ ہماری وابستگی کو بڑے ہوئے دیکھ کر انہوں نے تمام الزام میرے سر ڈال دیا اور اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس وجہ سے وہ کسی بھی قیمت پر مجھے قاتلہ ٹھہرا کر خود بچ جانا چاہتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی بات پہ بے یقینی سے سن رہا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی۔ کمشنر صاحب نے اپنی تمام جائیداد جذبات میں آ کر اپنے بیٹے کے نام کی تھی، پر یہ ہر ایک کو معلوم تھا۔ لیکن وہ اتنا بڑا کھیل کھیلیں گے، اس کے بارے میں کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کوئی جائیداد کے لالچ میں اپنی اولاد کو مار سکتا ہے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جبکہ میں بے اختیار بولا، لیکن آپ کو یہ تمام معلومات کیسے حاصل ہوئیں اور میرے بیوی بچے آپ نے کیسے غائب کیے؟ مطلب آپ کون ہو؟ میری بات سن کر گلزار کچھ دیر خاموش رہی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے شوہر کو لگتا ہے میں ایک معمولی انسان ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جن لوگوں سے میرا تعلق ہے وہ غنڈے لوگ ہیں، یعنی مافیا۔ میرا باپ ایک لیڈر ہے جو ایک گینگ چلاتا ہے۔ میرا بھائی میرے باپ کا بازو اور میرا چچا ان تمام ایجنسیوں کو سنبھالنے والا کارکن ہے۔ جیسے ہی مجھے ان تمام چیزوں کی بھنک ہوئی تھی، میں نے اپنی فیملی کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا۔ کمشنر نے یہ تمام کارروائی کرنے کے بعد مجھے ایک چانس دیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے خود ایک ایسا ایس پی چوز کروں جو میرا کیس سنبھالے، اور میں تمام چیزوں کو پہلے ہی معلومات نکال چکی تھی۔ وقت سے پہلے تمہاری بیوی سے دوستی کی، اس سے تمہارا سچ نکالا، اس کے بعد اسے بلا فضول ورغلا کر تمہارے خلاف کیا، صبح لڑوا دیا۔ جیسے ہی وہ تھانے سے باہر نکلی، میرے چچا نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ وہ میرے گھر پر موجود ہے، لیکن محفوظ ہے، ابھی اپنے بچے کے ساتھ آرام کر رہی۔ اور اب یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے بیوی بچے میرے گھر پر آرام سے رہیں، کیونکہ انہیں ختم کر کے کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے، اور پھر وہ کسی قیمت پر نہیں بچ پائیں گے۔ میں نے تمہارے تمام سچائیاں تمہیں بتا دی ہیں۔ اب تم اپنا فرض نبھاؤ اور مجھے بے گناہ ثابت کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دو۔ صرف ایک اشارہ اور تمہارا پورا خاندان ختم۔ جبکہ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس دیر میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے اس عورت کو دیکھا تھا اور بولا، لیکن آپ ایک وعدہ کرو، میرا یہ راز آپ کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنے اس کیے پر بے حد شرمندہ ہوں۔ جبھی میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی تاکہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا جو میں نے کیا تھا۔ جبکہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، تمہارا راز جب تک محفوظ رہے گا جب تک تم سچے دل سے میری مدد کرتے رہو گے۔ جہاں تم نے نظریں پھیرنے کی کوشش کی، وہیں تمہارا راز دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ جب تمہاری بیوی وہ حقیقت مجھے بتا رہی تھی، میں نے اس کی ویڈیو بنوائی تھی، وہ انٹرنیٹ پر شائع ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ وہ لڑکی مجھے چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ میں خود کو سنبھال کر باہر آ گیا تھا۔ مجھے اب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کس طرح معاملے کو سنبھالوں، کیونکہ میں چاروں طرف سے الجھ چکا تھا۔ اگر میں کمشنر کے خلاف جاتا، لازمی میری وردی اتر جاتی، لیکن ہاں اس کو سزا لازمی ملتی۔ دوسرا، اگر میں یہ نہ کرتا تو میرے بیوی بچے بھی نقصان میں آتے اور میرا سچ بھی دنیا کے سامنے آ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اب ہر حال میں اپنی نوکری کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ہی تھا، تبھی جا کر میری مشکل آسان ہو سکتی تھی، ورنہ میرا کچھ نہیں بن پاتا۔ میں نے کارروائی شروع کر دی تھی۔ تمام معلومات میں سیدھا کمشنر کے گھر گیا تھا، وہاں کی تمام فوٹیج نکلوائی تھی۔ کمشنر کافی غصہ ہو رہا تھا، اشاروں میں مجھے بار بار یہ سب کرنے سے روک رہا تھا، کیونکہ میرے ساتھ میری پوری ٹیم موجود تھی۔ وہ براہ راست نہ مجھ پر چلا سکتا تھا، نہ مجھے منع کر سکتا تھا۔ میں نے میڈیا کا ایک آدمی بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ تمام کارروائی ریکارڈ ہو سکے، اور وہ چاہ کر بھی
वो शख्स मुझे कुछ ना बोले। तमाम फुटेज चेक करवाई गई, लेकिन किसी में भी ऐसा कोई मंजर नहीं था जिसमें नजर आए कि कमिश्नर ने अपने बेटे को कत्ल किया है। मैंने अब पूरे घर की छानबीन शुरू कर दी। एक एक हथियार देखा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें मालूम हुआ लड़के का कत्ल छुरे से किया गया है। हर छुरा चेक किया गया था। उनके घर की मामूली से मामूली छुरी को भी मैंने फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया था, लेकिन उसने काफी सफाई से काम किया था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सच्ची लगन से किसी काम में लग जाओ तो कोई ना कोई सिरा हाथ जरूर आता है। मैं जब उस लड़के के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे अंदर पहुंचते ही अजीब महसूस होना शुरू हो गया था। मैंने जाती तौर पर एहलकारों के साथ मिलकर उसके कमरे की छानबीन शुरू कर दी थी। हर दराज चेक किया, हर अलमारी का पट खोला था, लेकिन वहां पर भी मुझे कुछ नहीं मिला था। अब मैं मायूस होकर कमिश्नर के घर से निकल जाना चाहता था। मुसलसल मेरा मोबाइल फोन बज रहा था। मुझे मालूम था डीएसपी साहब का फोन होगा, लेकिन मैं उनका फोन अभी फिलहाल नहीं लेना चाहता था। अचानक ही मेरी नजर अलमारी के ऊपरी हिस्से की तरफ गई। मैं बेख्तियार अपनी जगह पर ठटक कर रुक गया। मैंने फौरन स्टूल मंगवाया, उस पर खड़ा हो गया। ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ था। मैंने उसे पकड़कर नीचे उतारा। जैसे ही उसे खोला, अंदर काफी सारी डिवाइस रखी हुई थी और एक छोटी सी चिप भी। ऐसा लगता था जैसे मेमोरी कार्ड हो। मैंने फौरन उसे कंप्यूटर पर चलाने का इशारा किया था। वहां पर उस लड़के का सामान मौजूद था। फौरन ही कंप्यूटर में वो चिप और डिवाइसेस लगाना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे तमाम डिवाइसेस लगाई जा चुकी थी और आखिर में मैंने वो मेमोरी कार्ड लगाने का हुक्म दिया था और अगले ही लम्हे कमरे में उस लड़के की आवाज गूंजना शुरू हो गई, जिसमें वो एक वीडियो बना रहा था। वो कैमरे का सामना काफी परेशानी से बैठा वही बयान दे रहा था जो गुलजार ने मुझे बताया था। मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। कमिश्नर लुकमान ने मेरे लिए पूरा मंसूबा तय कर लिया है। मैं एक एक चीज से वाकिफ हूँ। उन्होंने जज्बात में आकर अपनी तमाम जायदाद मुझे दे दी है। मैं उनको लुटाना भी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ कागजात ऐसे बनवाए हैं कि मैं उन्हें वापस ये तमाम जायदाद नहीं दे सकता, और अगर मैंने दी तो उनका नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से वो मुझे अब रास्ते से हटा देना चाहते हैं। मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ। गुलजार मैडम बिल्कुल बेकसूर हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद तमाम इल्ज़ाम बाबा उन्हीं के सर डालने का इरादा रखते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बेशक वो मेरे बाप हैं, लेकिन उन्होंने कत्ल किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं वहीं एक गहरी सांस लेकर बैठ गया था। मेरे साथ आए हुए मीडिया के आदमी ने तमाम वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने बेख्तियार शुक्र का सांस लिया था। मुझे मालूम था मेरी वर्दी उतर गई है, मैं अब कहीं का नहीं रहा। लेकिन मुझे यकीन था मैंने जो किया वो ठीक है, क्योंकि माजी में जो गलती मुझसे हुई थी मैं अब नहीं चाहता कि मैं अब कभी भी वो गलती दोहराऊं। दरअसल मेरा सबसे गहरा राज मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ। पुलिस में भर्ती होने से पहले मैं बहुत अय्याश मर्द था। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर देता था। छेड़ना, उन्हें तंग करना मेरा पसंदीदा मशगला था। मेरी बीवी मेरे चाचू की बेटी है, उसे मेरी हर सरगर्मियों का इल्म था, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती थी, इसीलिए सब बर्दाश्त कर रही थी। और फिर एक दिन मैंने तमाम हदें तजावुज करके एक लड़की के साथ ज्यादती कर दी थी। फिर डर के मारे उसका कत्ल करके उसे फेंक दिया था। ये राज राज ही रहा, लेकिन मैं इतना घबरा गया था कि सीधा अपनी बीवी के पास गया था और अपनी हकीकत उसके सामने बयान कर दी थी। उसने मुझे छुपा लिया था, उसके सामने भी मेरा सच बयान नहीं किया था। वो लड़की कौन थी मैं नहीं जानता था। हाँ, मगर आज भी मैं अपनी उस गलती पर बेहद शर्मसार हूं। मैं बहुत रोया था। 1 साल तक मैं सिर्फ अपने कमरे में बंद रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे अंदर ही अंदर मार दिया हो। 1 साल बाद मेरी बीवी के जरिए ही मुझे जिंदगी वापस मिली थी। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और खुद से अहद किया था कि ऐसे करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें पुलिस के जरिए इंसाफ दिलाऊंगा। मैं मानता हूं मैंने गलत किया। न जाने वो किसकी बेटी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर आज जो मैंने किया था, थोड़ा बहुत सुकून मुझे मिला। मेरे सोचने के मुताबिक जब तमाम केस सामने आया, कमिश्नर को फांसी का ऑर्डर दिया गया और मैडम गुलजार को रहाई मिली, मेरी वर्दी उतरवा दी गई।
میرے बीवी बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए थे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। लेकिन मैडम गुलजार ने मुझे नौकरी दिलाई थी। मुझे बेहद अफसोस था कि मेरी ये नौकरी चली गई, जिसके ज़रिए मैं अपने उस गुनाह को धोने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ किया है या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो रब मुझे माफ़ कर देगा। मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि रब्बे काबा मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो न जाने किसकी बेटी थी। जब भी वो लम्हा याद करता हूँ मेरा पूरा वजूद कांप उठता है, लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ। क्या कुछ सही मैं इस दुख भरी जिंदगी से आज़ाद हो गया हूँ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्डर के गुलाम हैं। मैं अपने तमाम अहले मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। जना एक संगीन गुनाह है जो दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सबब बनता है। रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो गुनहगार को सज़ा ज़रूर देता है। इसलिए हमेशा जना से परहेज़ करें, पाकीज़गी इख्तियार करें और सच्चाई का साथ दें। सच का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है, जो इंसान को इज़्ज़त, सकून और रब की रहमत अता करता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।